السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق کچھ معلومات اور کچھ مسائل رکھنا چاہتے ہیں سوال و جواب کے انداز میں۔ ہم سوال بھی کریں گے اور اس کا اپنی طاقت کے بقدر صحیح جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ دوستو، اولاً پہلا سوال تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے؟ کون اشخاص اور وہ کون سے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ ادا کریں گے؟ زکوٰۃ ان پر فرض ہے، وہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو نصاب کے بقدر مال کے مالک ہے، جن کے پاس بقدر نصاب مال ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کس شخص کو کب مالک نصاب سمجھا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہے، جی صحیح سنا آپ نے، 7.5 تولہ سونا نہیں بلکہ ہمارے اس زمانے میں 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام سونا اگر کسی شخص کے پاس ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس چاندی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں ہے، اسی طرح سے اس نے کوئی دکان نہیں کھول رکھی ہے، جیسے بوٹ چپل کی دکان سمجھ لیجئے، یا موبائل کی دکان سمجھ لیجئے، یا پھر آپ شو روم سمجھ لیجئے گاڑیوں کا، تو اس طرح کی اس نے کوئی دکان بھی نہیں کھولی، کریانے کی دکان سمجھ لیجئے، اس کے پاس صرف 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہے، تو دوستو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہو اور 1 روپیہ بھی نہ ہو، لیکن یہ مسئلہ بتانے کے لیے میں نے یہ شکل آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب آئیے چاندی پر۔ چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ تو چاندی ہونی چاہیے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام۔ جی بالکل صحیح سنا آپ نے، 52.5 تولہ چاندی نہیں بلکہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، سونا بھی بالکل نہیں ہے، اسی طرح سے سامان تجارت بھی نہیں ہے، پھر بھی اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب آئیے روپیوں پیسوں کی طرف، بینک بیلنس کی طرف، نقدی رقم کی طرف، کہ ایک شخص کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارت کا سامان اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا پیسہ ہے کہ اگر اس پیسوں سے، اس بینک بیلنس سے وہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی اگر خریدنا چاہتا ہے تو وہ خرید سکتا ہے۔ تو دوستو، چاہے اس شخص کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے یہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتا ہے۔ اب آئیے سامان تجارت کی طرف، کہ ایک شخص کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ بینک بیلنس ہے، بینک بیلنس نہیں ہے مطلب اتنا بینک بیلنس نہیں ہے جس سے یہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتا ہے، بلکہ وہی 5-10 ہزار گھر میں رکھے ہوئے، لیکن سامان تجارت اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ایک بڑی دکان کھولی ہے، اور دکان میں جو سامان، جو چیزیں اس نے رکھی ہے بیچنے کے لیے، ان چیزوں کو اگر مڑ رقم پر خریدی ہوئی قیمت پر بیچ دیا جائے تو اس شخص کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا جس سے یہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتا ہے۔ تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، چاہے اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاہے اس کے پاس چاندی نہیں ہے، اور بینک بیلنس بھی بس 5-10 ہزار، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن سامان تجارت اتنا زیادہ ہے، اتنا ہے
کہ خریدی ہوئی قیمت پر اگر بیچ دیا جائے تو اس شخص کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر اس سے زیادہ پیسہ آتا ہے تب تو بدرجہ اولیٰ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ دوستو 4 چیزیں میں نے بتائی۔ ایک تو سونے کا نصاب بتایا کہ 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کے اوپر چاندی 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام ہونی چاہیے، یا بینک بیلنس اتنا ہونا چاہیے، نقدی رقم اتنی ہونی چاہیے کہ اس سے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتے ہیں۔ یا پھر سامان تجارت جو اس نے دکان کھولی ہے، یا اس نے شو روم کھولا ہے، یا اس نے کریانے کی دکان کھولی، جو بھی دکان کھولی ہے اس میں جو سامان رکھا ہوا ہے، اگر اس کو مڑ قیمت پر خریدی ہوئی قیمت پر بیچ دیا جائے تو اس شخص کے پاس 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدنے کے بقدر اگر اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اگلے دوسرے مسئلے کی طرف۔ میرے دوستو، مسئلے میں آگے پڑھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے پورے ویڈیو میں 7.5 تولہ سونا نہیں کہا، 52.5 تولہ چاندی نہیں کہا۔ ایسا اس لیے میں نے کہا کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی والا جو حساب ہے یہ پرانا حساب ہے، یعنی یہ اس دور کا حساب ہے جس زمانے میں، جس دور میں 1 تولہ 10 گرام کا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس سے کچھ زائد کا ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے اس زمانے کا کوئی آدمی 7.5 تولہ سونا لے کر اس زمانے میں چلا جائے اور وہاں جا کر کہے کہ جی دیکھیے مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، تو وہ لوگ حساب کر کے کہیں گے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے۔ اب یہ کتنا سونا لے کر جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ شخص 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام سونا لے کر جب اس دور میں جائے گا تو وہ لوگ حساب کر کے کہیں گے کہ جی آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے۔ وہ 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام نہیں کہیں گے بلکہ وہ صرف 7.5 تولہ سونا کہیں گے، کیونکہ ان کا تولہ 10 گرام سے زیادہ کا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے اس زمانے میں 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے۔ بہرحال چاندی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے اس زمانے کا کوئی آدمی 52.5 تولہ چاندی لے کر اس دور میں چلا جائے تو وہ لوگ کہیں گے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی شخص 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی لے کر اگر اس دور میں چلا جاتا ہے تو وہ حضرات کہیں گے جی آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، لہٰذا آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ اس کی چاندی کو 61 تولہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں جو تولہ ہوا کرتا تھا وہ 10 گرام کا نہیں بلکہ اس سے کچھ زائد کا ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ویڈیو میں ہم نے 7.5 تولہ سونا نہیں کہا اور 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں کہا۔ اب آئیے مسئلہ سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے تو 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے پاس اتنا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا سونا ہے۔ اسی طرح سے چاندی بھی تھوڑی ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے تو 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے پاس اتنی نہیں ہے، تھوڑی سی ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ جو چاندی ہے اس کو بیچیں گے تو کتنی رقم آئے گی، اور جو سونا ہے اس کو بیچیں گے تو کتنی رقم آئے گی۔ ان دونوں رقم کو ملا کر دیکھیں گے کہ کیا اس سے ہم 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے۔ اگر خرید سکتے ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس شخص کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر نہیں خرید سکتے تو رک جائیے، پہلے آپ دیکھ لیجئے اس کے پاس بینک بیلنس ہے یا نہیں ہے۔ اگر بینک بیلنس ہے تو وہ بینک بیلنس بھی اس رقم میں ملا دیجئے، یعنی یہ سوچ لیجیے کہ آپ نے جو اس کے پاس جو سونا چاندی تھا اس کو بیچ دیا، اس کی رقم آئی، وہ رقم اتنی نہیں بنی کہ اس پر زکوٰۃ آتی، لہٰذا اب اس کا آپ بینک بیلنس دیکھیں گے۔ بینک بیلنس اگر پیسہ اس میں ملا دیں گے، اب دیکھیں گے کہ کیا 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے۔ اگر اب بھی نہیں خرید سکتے تو رک جائیے، اب دیکھیے اس نے کوئی دکان ڈالی ہے یا نہیں ڈالی ہے، یعنی کہ کوئی دکان تجارت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ نوکری کرنے والوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو حضرات بزنس کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں گے ان کی کوئی دکان ہے یا نہیں ہے۔ اگر دکان ہے ان کی تو اب دیکھیں گے دکان میں جو سامان ہیں، جو چیزیں ہیں،
ان کو خریدی ہوئی قیمت پر مڑ رقم پر اگر بیچ دیا جائے اور اس سے جو پیسہ ہے اس کو بھی ان پیسوں میں ملا دیا جائے. اب دیکھیں گے کہ کیا اس شخص پر جو پیسے جمع ہوئے ہیں ان تمام پیسوں سے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے. اگر اب بھی نہیں خرید سکتے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طرح سے میرے دوستو کسی شخص بزنس مین نہیں، وہ نوکری کرتا ہے، تو اب صرف یہی دیکھیں گے بینک بیلنس کتنا ہے، یعنی سونا چاندی کو یہ سمجھا جائے گا ہم نے بیچ دیا، اس کی رقم کو اکٹھا کر لیا، بینک بیلنس کو ملا دیں گے اور دیکھیں گے کہ جی اس کے جو رقم بنی اس سے ہم 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے. اگر نہیں خرید سکتے تو پھر دوستو زکوٰۃ نہیں آئیں گی. اب تجارت کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ صاحب تو نوکری کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے سونا چاندی بیچ دیا، یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے بیچ دیا، اس کی رقم آ گئی اور وہ رقم اتنی بن گئی کہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی آپ خرید سکتے ہیں. تو شرعی اعتبار سے یہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن رک جائیے، دیکھیے کہ کیا اس پر قرض ہے. اگر قرض ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قرض کتنا ہے. اگر قرض اتنا ہے کہ اس کا سونا چاندی بیچ دیا جائے، وہ رقم ملا لی جائے، اسی طرح سے اس کے پاس جو بینک بیلنس ہے اس کو بھی ملا لیا جائے، اسی طرح سے یہ بزنس مین ہے، اس کی جو دکان میں چیزیں رکھی ہیں ان کو مول رقم پہ بیچ دیا جائے، ان کی رقم بھی ملا لی جائے، تو اس سے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی تو خرید سکتے ہیں. لیکن قرضہ جو ہے اگر جو رقم جمع ہوئی ہے اس سے ہم قرضہ ادا کریں گے تو قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم بچ جائے گی جس سے یہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی نہیں خرید سکتا. تو میرے دوستو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ جو آپ پہ قرضہ ہے اس کو پوری رقم سے مائنس کیا جائے گا. اسی لیے یہاں ایک میں اور تھوڑا وضاحت کے لیے مسئلہ پیش کر دوں کہ ایک شخص کے پاس 5 کروڑ روپے لیکن اس پہ قرضہ 6 کروڑ کا ہے، تو میرے دوستو 5 کروڑ پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قرضہ جو ہے اس نے اس کے پورے جو اس کے پاس سامان ہے، جو روکڑا رقم ہے، اس کو پورا ختم کر کے رکھ دیا، بلکہ ختم ہونے کے بعد اور 1 کروڑ اس کے پاس رہ گیا. یہ سمجھ لیجیے کسی شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور اس کے اوپر 1 کروڑ روپے کا قرضہ بھی ہے، تو ظاہر ہے جو رقم تھی اس پوری رقم کو اس قرضے نے ختم کر دیا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی شخص کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور 1 لاکھ روپیہ اس کے اوپر قرضہ ہے یا 50 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، تو ظاہر ہے 1 کروڑ میں سے آپ 1 لاکھ نکالیے یا 50 لاکھ نکالیے، اس کے باوجود بھی اتنی رقم بچتی ہے جس سے یہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتے ہیں، بلکہ 50 لاکھ میں تو 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام سونا بھی خرید سکتے ہیں. بہرحال تو اس کے پاس کافی رقم بچ جا رہی ہے، تو اب 50 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، یہ زکوٰۃ نکالے گا. تو دوستو یہ ہوا یہ مسئلہ. امید کرتا ہوں آپ اس مسئلے کو بھی سمجھ گئے ہوں گے.